إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہیں، اس مالک الملک نے اپنی حکمت کے تابع جن شخصیات کو چنیدہ ہستیاں بنایا ہے ان کو انبیاء و رسل کہتے ہیں، اور انبیاء و رسل میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جس طرح یہ ہستی پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس ہستی کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے کہ جن کا تزکیہ بھی اللہ نے خود بیان کیا اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی خود سنائی اور اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی خود ہی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی صرف انہیں جنتی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کے بارے میں ویسے تو بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں، جن میں 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب تک صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین دنیا میں رہیں گے، لوگوں اس وقت تک دنیا میں خیر اور برکت رہے گی۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بھی جب تک صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے علم و معرفت کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، اس وقت تک خیر و برکت پر قائم رہیں گے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں سوال کرنے والے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کل کائنات میں
اگر کوئی بہترین ہیں تو وہ ہیں جو میرے صحابہ ہیں، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، پھر جو ان کے بعد آئیں گے جن کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے، 950 سال وہ اپنے قوم میں دین کا کام کرتے رہے، اگر اتنی زندگی بھی کسی کو نصیب ہو جائے اور ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں نیکی میں لگا دے، تو وہ ساری کی ساری عبادات اور نیکیاں اگر جمع کی جائیں تو ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے، اس نیکی کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں، ان کا صرف قرآن میں تذکرہ نہیں، ان کی نشانیاں تورات میں بھی آئی ہیں اور انجیل میں بھی ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ ایسی ہستیاں آنے والی ہیں۔ ان مبارک ہستیوں میں سے صرف ایک ہستی کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اللہ کی توفیق کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، حالانکہ 7 پشتوں تک کوئی بھی ان کا باپ دادا کوئی باشتہ نہیں گزرا، لیکن یہ وہ ہستی تھی جس نے اسلام کو قبول کیا، تو اللہ عز و جلال نے اتنی مسلمانوں کو برکت دی۔ یہ خود اونٹ چرانے والا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے، عمر یاد ہے تمہیں تیرا باپ تجھے لٹا کے مارا کرتا تھا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، آج اسلام نے تجھے عزت دی ہے، تجھ سے کیسر و کسرا بھی ڈرتا ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ کیسر و کسرا ڈرتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، اپنے حواریوں کو، ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ روم جیسی سلطنت کا بادشاہ اس ہستی کے بارے میں یہ کہتا نظر آتا ہے۔ کوئی مستقل فوج نہیں تھی، صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کو ہی تیار کیا، اور جب تک 10 سال تک خلافت کی ہے کبھی کسی نے بغاوت نہیں کی، حالانکہ سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول بھی کر دیا، تو خالد بن ولید سب سے پہلے آئے ہیں تو عمر کے پاس آئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں پہلے بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج کے بعد بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا۔ امیر المؤمنین حکم فرمائیے اگلی میری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن جن علاقوں کو اس ہستی نے فتح کیا، آج بھی وہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے جو سسٹم وضع کیا دنیا کے لیے، اس سسٹم کو آج بھی اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ہجری سال کا سسٹم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ یہ مجرموں کے لیے جیل خانہ جات یہ اسی ہستی نے بنائے۔ یہ ڈاک کا نظام کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ اسی ہستی کا ہی کریٹ کیا ہوا نظام ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے وظائف کا اجرا یہ اسی ہستی کا ہی نظام ہے۔ یہ کڑے احتساب کا محکمہ جو ہے
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بنایا ہوا نظام، یہ جوڈیشری کا مضبوط نظام آج بھی دنیا کے خطوں میں موجود ہے، یہ اسی ہستی کا ہی لاگو کیا ہوا ہے۔ راتوں کو خلیفہ بادشاہ حکمران گشت کرتے، یہ نظام بھی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے اس ہستی نے خود شروع کیا۔ مجرموں پہ روک اور مجرموں کو جرم سے روکنے کے لیے پولیس کے محکمے کو مضبوط کرنا اور فوجی چھاونیوں کو بنوانا، یہ بھی اسی ہستی کا کام ہے۔ یہ آبپاشی کا نظام کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے اور مسجدیں بے رونق نہ ہو، اس میں روشنی کا بندوبست کرنا، اور اسی طرح جو اذان کے لیے وقت نکالنے والے ہیں اور دودھ پینے والے بچے اور وہ معذور جو کام نہیں کرتے، ان سب کے وظائف بیت المال سے مقرر کرنے کا نظام بھی اسی ہستی نے شروع کیا تھا۔ بلکہ بیوگان جن کے خامد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ان عورتوں کے کندھوں پہ آن پڑتی ہے، ان کا مستقل وظیفہ بیت المال سے جاری کرنے والا یہی وہ بطل اور بہادر تھا جس جیسا بہادر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چشم فلک نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کون سی ہستی ہے جس نے مشرق میں دریائے جیہون اور دریائے سندھ سے لے کر مغرب تک، افریقہ کے صحراؤں تک، شمال میں کوچک کے پہاڑوں تک اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں بحر الکاہل تک یہ سارا فتح کیا، اس ہستی کا نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ قیصر و کسریٰ کا فاتح انسان ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے کتنا مقام دیا۔ یہ بنو عدی کے چشم و چراغ، فاروق کا لقب پانے والے جن کی آمد سے حق و باطل میں فرق ہو جاتا، کعب بن لؤی، اس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پہ ان کا نسب نامہ جا ملتا ہے۔ عام الفیل جب بیت اللہ پہ حملہ ہوا، ابرہہ نے کیا، اس سے 13 سال بعد یہ پیدا ہونے والا انسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابھی 6واں سال تھا۔ سیدنا حمزہ ابھی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور 27 سال کا یہ گبرو جوان اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوا، اور اس نے اسلام کو جب قبول کیا تو یہ وہ انسان دنیا کے نقشے پہ اسلام کے نام پہ اس طرح ابھرا کہ اس وقت کے کافر جو اپنے آپ کو رستم کہا کرتے تھے کہ بہت بہادر ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے کام جایا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دنیائے کفر کا نام مٹایا ہے تو اسی ہستی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹایا ہے۔ آج اس ہستی کی زندگی کے چند پہلو اور اس سے ملنے والے اسباق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سیدنا عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لو كان بعدی نبی لكان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، اچانک سیدنا ابو بکر و عمر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ،
والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بیان کرنے والے بھی علی ہیں، اور علی اپنی زبان سے ہی فضیلت بیان کر رہے ہیں ابو بکر و عمر کی رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہیں دو، ابو بکر و عمر، انبیاء و رسل کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے سردار جنت میں ہوں گے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ۔ تو اللہ نے اسلام کو عزت دی، کیسے دی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبہ، لوگوں ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن کعبے کے پاس سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ مسلمان ہونے والا ایک نوجوان عمر مسلمان ہوا، قاتل قریشا حتی صلی عند الكعبہ وصلینا معه، سب سے پہلے عمر آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی اور جو بھی قریشی آئے ان کو سبق سکھایا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ پھر علی الاعلان اللہ کی عبادت کی۔ یہ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَ نَصْرًا، اور عمر کی ہجرت یہ بہت بڑی مسلمانوں کی مدد تھی، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمًا، اور آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھی، وَلَقَدْ كُنَّا وَمَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں مسلمان ہم ہو گئے لیکن ہم کافروں کے سامنے عبادت کرنے سے گریزہ رہتے، عمر آئے، کہا میرے آنے کے بعد بھی اگر چھپ کے اسلام کا نام لینا ہے تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب نے چھپ کر ہجرت کی لیکن عمر ایسے صحابی ہیں جس نے علی الاعلان ہجرت کی۔ کیسے ہجرت کی؟ جب ہجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے آؤ، میرا راستہ روک کے دکھاؤ۔ یہ وہ عمر ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ کیسے دی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بینما رجل راکب علی بقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کے ایک شخص اپنے گائے پہ سواری کرتا ہے، گائے پہ سواری کرتا ہے، التفتت الیہ فقالت، گائے نے جب دیکھا کہ مجھ پہ ایک سوار بیٹھا ہے، اس نے اپنا چہرہ سوار کی طرف کر کے کہا لم اخلق لہذا، تمہیں پتہ نہیں میں سواری کے لیے تو بنائی نہیں گئی،
انما خلقت للحراسہ، میں تو کاشتکاری کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ قال آمنت به انا وابو بکر وعمر، میرے صحابہ یہ گائے کا بولنا اور گائے کا یہ کہنا، اس پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں، اور دونوں موجود نہیں تھے۔ پھر فرمایا وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَأْتًا، ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، اور ایک چرواہا اس کا پیچھا کرتا ہے، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا بول کے کہتا ہے، مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، اس دن کیا کرو گے جس دن میرے سوا کوئی بکریوں کا چرواہا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ بھیڑیا بولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت به انا وابو بکر وعمر، لوگوں اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ میرا رب گائے اور بھیڑیوں کو بھی بلوانے پہ قادر ہے، اور اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ، جن صحابہ کو یہ باتیں بتائی جا رہی تھی وہاں ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان دونوں کی گواہی کہ جس طرح میرا ایمان ہے اس طرح ابو بکر و عمر کا ایمان ہے، یہ گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ یہ 2324 نمبر سے بخاری کی روایت کتنا بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بھول ہو گئی، جو ان ہستیوں کے دشمن بن بیٹھے، اور جس کی صداقت و ایمان کی گواہی اللہ کے پیغمبر دے دے، ان کے بارے میں کسی کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوگا شک اس کو ہی جس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص، لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے قمیص پہنی ہوئی ہے، فمنها ما يبلغ السدی، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک ہے، ومنها ما يبلغ دون ذلك، کسی کی قمیض تھوڑی سی اور لمبی ہے، وعرض علی عمر وعلیہ قمیص، جب عمر میرے پاس آئے خواب میں تو عمر نے قمیض ایسی پہنی ہوئی تھی، اجترہ، کہ اتنی لمبی قمیض تھی کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر خواب تو آپ نے بتا دی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سید المرسلین نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر یہ ہے اتنا سر سے پاؤں تک دین سے لبریز اگر ہے تو سیدنا عمر ہے، اور اتنا ہی بڑا وہ کام کریں گے، اور کر کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ آپ کی ایک ملاقات بھی زندگی بھر بھولتی نہیں تھی۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ان کو بھیجا، میں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا، ذرا پتہ تو کروں کہ کتنی میرے ساتھ محبت ہے۔ میں نے سوال کیا ای الناس احب الیک، اللہ کے پیارے پیغمبر کائنات میں سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقلت لا من الرجال، مردوں میں سے کون؟ قال ابوها، اس کا باپ۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر۔ میں نے پھر پوچھا ثم من؟ قال عثمان۔
پھر اس کے بعد سیدنا عثمان، فعد رجالا، 10 لوگوں کے نام لیے. میں مسکرانے لگ گیا. میں تو سمجھتا تھا کہ پہلا نام میرا آئے گا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کا انداز یہ تھا کہ جس کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کرتے زندگی بھر وہ ملاقات نہ بھولتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو صحیح بخاری کے 3662 نمبر پہ ہے، 3 سبق ہیں. سب سے پہلا سبق، سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان کھولنے والوں سے یہ پوچھو تو صحیح، کس کے بارے میں زبان کھولتے ہو جس کے بستر پہ وحی اترتی تھی؟ کس ہستی کے بارے میں زبان کھولتے ہو جس کی پاکیزگی کو اللہ نے تلاوت قرآن بنا دیا؟ جب تک میں اور آپ اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا. کس ہستی کے بارے میں زبان کھولی جاتی ہے؟ میرا رب چاہتا تو اپنے پیغمبر کو قیام میں اپنے پاس بلاتا، رکوع اور سجدے میں اپنے پاس بلاتا. بلایا بھی ہے تو اس وقت بلایا ہے جب اس ہستی مبارک نے ٹیک لگائی تھی تو سیدہ عائشہ کے سینے سے ٹیک لگائی تھی. اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان کھولنے والوں سے یہ تو کہنا چاہیے کہ جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارے انسان کے بارے میں سوال کیا گیا، سب سے اعلیٰ ہستی سے، تو سید کونین نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے پیارا ہے تو وہ عائشہ ہے. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مومنوں کی ماں ہے. جب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص تو کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے، تو کہا کیوں پریشان ہوں؟ انا ام المؤمنین، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں تو نہیں ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں، کوئی کہتا ہے تو تم کیوں پریشان ہوں؟ مجھے مومنوں کی ماں بنایا گیا ہے، کافروں کی ماں تو نہیں بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان میں جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مردوں میں ہے تو کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر قیامت کا دن ہوگا، جنت کے سارے دروازے رب تیرا کھول دے گا. ابو بکر جس سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ. میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا بدلہ دے دیا لیکن میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے پایا، اس کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا اسے. یہ وہ ابو بکر ہیں جس کے بارے میں سید المرسلین فرما رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے پیارا انسان جو ہے میرے نزدیک وہ ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے. آج کی ابو بکر عمر کو گالی دینے والا جو ہے، آپ صرف پوچھ لے، ہمارا منہج گالی دینا نہیں ہے، ہمارا منہج لڑائی ڈالنا نہیں ہے. ہم تو گالیوں سے روکنے اور لڑائیوں سے بچانے کا منہج رکھتے ہیں. صرف اتنا پوچھ لیجئے، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ زبان درازی کرتے ہو تو کون سے ابو بکر؟ سیدنا علی کے پہلے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، جو سیدہ فاطمہ کے بعد انہوں نے شادی کی. انہوں نے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. آپ کس ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہو؟ سیدنا حسن نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا، عمر رکھا. آپ کس ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہو؟ سیدنا حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا. آپ کس ابو بکر عمر کو گالی دینا چاہتے ہو؟ موسیٰ کاظم نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا. آپ کس کے ابو بکر عمر کو گالی دینا چاہتے ہو؟ سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زین العابدین میں تو اپنی بیٹی کا نام عائشہ ہی رکھا تھا نا. امام باقر نے بھی تو اپنی بیٹی کا نام عائشہ ہی رکھا تھا نا. موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہے. آپ کس عائشہ کو گالی دینا چاہتے ہو؟ یہ اگر ان کے نزدیک برے ہوتے تو کبھی کسی نے دشمن کا نام بھی اپنے بیٹے کا رکھا ہے؟ اور پہلے بیٹے کا نام ہی ابو بکر ہو، دوسرے کا نام ہی عمر ہو اور تیسرے کا نام ہی عثمان ہو. کبھی اس طرح کی دشمنیاں بھی دنیا میں دیکھی ہیں؟ یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے.
جو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو محبت سیدنا علی اور اس کی اولاد کی اور صحابہ کرام کی تھی، اس کی مثال کائنات نہ پیش کر سکی ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر جن کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ تو پوری کائنات سے مجھے زیادہ پیارے ہیں، اور آگے کیا کہا، لیکن جان سے نہیں، کہا عمر والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، اپنے بلندیوں کو پہنچتا ہی نہیں جب تک جان سے بھی مجھے پیارا نہ سمجھو۔ کہا اللہ کے رسول ایسی بات ہے تو آج کے بعد آپ میری جان سے بھی مجھے پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی جب خبر ملی، یہ سچا محب، یہ صادق محب، اس کی کیفیت کیا تھی؟ جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے رب کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے زمین پر گر پڑے، پاؤں بوجھ نہیں اٹھا رہے، جان لیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً دنیا سے جا چکے ہیں، اور تلوار نکالی، کہا جس نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری پہ سوار وہاں پہنچے، گھوڑے سے اترے، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹانے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ لفظ بولے کہ آج اس ہستی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر نے پیچھے مڑ کے یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے کہ ہاں اگر اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو میں اس بات کو مانتا ہوں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی کی شان کتنی ہے، محبت کا انداز اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دیکھا۔ کوئی بھی اللہ کے رسول کے بارے میں بات کرتا تو عمر ایک ہی بات کرتے، اللہ کے پیغمبر بس اجازت مجھے دے دیں، اس کی گردن اڑتی ہوئی آپ دیکھ لیں، دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صرف اجازت مجھے دیں، دیکھنا عمر کی تلوار اس کی گردن اڑاتی کیسے ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو بھی کتنی محبت ہوگی، کس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہما اذنایا، جس طرح انسانی جسم میں سر میں کانوں اور آنکھوں کی قدر و قیمت ہے، اسی طرح ابو بکر و عمر کی اسلام میں قدر و قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے چند کلمات بولتے، اللہ اس کو وحی بنا کے جبریل کے ذریعے دوبارہ بھیج دیتے۔ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اللہ کے پیارے پیغمبر اگر ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لے تو ابھی اتنی بات ہوئی،
جبریل امین آسمانوں سے اترے اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیے۔ ادھر سیدنا عمر نے اللہ کے رسول سے اتنی گزارش کی ہے، دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول خود سے تو حکم نہیں دے سکتے تھے جب تک وحی نہ آتی۔ ابھی اتنی بات مکمل ہوئی تھی، پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گئے۔ ادھر بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہیں۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں، اور جا کے کیا کہتے ہیں، تم اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو، وگرنہ میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے فارغ ہوئے، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو قرآن دے کر بھیج دیا، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ جب پکڑ لیا بدر کے قیدیوں کو، قیدی بنا لیا، مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو 10 لوگ دے دیں، پڑھائی لکھائی سکھا دیں، ہم چھوڑ دیں گے فدیہ لے کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول میرا مشورہ ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں، ہر بندہ یہی کچھ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی اور ساتھ ہی جبریل وحی لے کر نازل ہو گئے، اور کیا کہا، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض۔ وہی بات جب عمر نے کہی، قرآن لے کے جبریل نازل ہو گئے۔ اس ہستی کے بارے میں زبان کھولنے والا ایک لمحہ سوچے تو صحیح، جس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ وحی بنا کے نازل کر دیتے ہیں، اس ہستی کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے شفیق تھے۔ رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، جس نے ہر جگہ آپ کو گزن پہنچائی، ہر جگہ تکلیف دی، جنگ کے موقع پہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا، ہر وقت جو ہے پلاننگ اللہ کے رسول کے خلاف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کیونکہ اس کا بیٹا تو مسلمان ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا، اس نے تو ساری زندگی ہماری مخالفت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، مسکرا کے کہتے اخر یا عمر، عمر آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیدنا عمر نے اتنی بات سنی تو وہ پیچھے ہٹے، پھر کہتے فلما اکثرت علی، کہا اللہ کے رسول یہ کیا، یہ تو ہر وقت آپ کا دشمن تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا، میں اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے تو میں پھر بھی کروں گا۔ ابھی اتنی بات ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیت جبریل کو دے کے بھیج دی، جو ترجمانی کر رہی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان کا جنازہ نہ پڑھیے کبھی بھی جنہوں نے ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر
رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، کہا کیا حکم ہے؟ کہا لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ کوئی اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا میں وہ بھی لے کے چھوڑوں گا۔ سیدنا عمر یہ بہادر، یہ بطل اور شجاع جب کسی کام کو لے لیتا تھا تو پھر دنیا فتوحات ہی دیکھتی تھی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ فیصلہ کیا پھر ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جو زکوٰۃ کے انکاری تھے۔ آج سیدنا عمر کی سوان حیات دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا نظام بنایا، جب دنیا سے سیدنا ابو بکر چلے گئے تو خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کب رو رہے تھے؟ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں لو عاشرت بغلۃ فی العراق، اگر عراق میں، اور دوسری روایت میں آتا ہے دجلہ کے کنارے پہ، اگر کوئی خچر بھی الجھ کے وہاں گر پڑا، ان اللہ سائلنی عنہا لم لم تسوی لها الطریق یا عمر، تم کہہ رہے ہو کہ ذمہ داری نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اللہ یہ بھی مجھ سے پوچھیں گے تم نے جانوروں کا راستہ صحیح کیوں نہیں بنایا۔ آج انسانوں کے راستوں کی حالت کیا بن گئی ہے؟ جب سیدنا عمر کی سوان حیات نہ پڑی ہو اس وقت جو ہے کبھی بھی انسان کے فکری دھارے درست نہیں ہوتے کہ حکومتیں کرتے کیسے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہاں کرتے تھے لو مات جدی بطف، لو مات جدی بطف فی العراق، اگر کسی کتے کے بچے کو بھی بھوکے موت آ گئی دجلہ کے کنارے پہ تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے ہی پوچھا جائے گا۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے تھے لم لم اعبد لها الطریق، جب میرا رب مجھے پوچھے گا کہ تمہیں راستہ سیدھا کرنا بھی نہیں آیا کہ جانور ہی سکون سے چل سکے، میں جواب کیا دوں گا۔ یہی وہ عمر ہے جو رات کو گشت کرنے والے، رات کو دنیا سو جاتی اور یہ خلیفہ وقت رات کو گشت کرتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دینے والی نے کہا اس لیے کہ اس کو دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں۔ اچھا دودھ چھڑانا کیوں چاہ رہی ہو؟ کیا اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں؟ کہا نہیں، 2 سال تو پورے نہیں ہوئے، دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگے گا نا۔ سیدنا عمر واپس آئے، یہ کیا ہو گیا؟ بچوں کے ساتھ اس لیے یہ جرم ہو رہا ہے کہ ان کا وظیفہ نہیں مل رہا۔ جس دن بچہ پیدا ہوگا عمر اسی دن ہی اس کا وظیفہ جاری کر دے گا۔ عمر باہر نکلتے ہیں، ایک ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے ویل لعمر، ویل لعمر، ہلاکت ہے عمر کے لیے۔ کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ عمر یہ ہے اور وہ ہے، ذرا اس کے دل کی حالت تو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، ہلاکت کیوں ہے عمر کے لیے؟ کہتے ہیں وہ ماں کہنے لگی کہ اس لیے ہلاکت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی رعایا بھوکی ہے۔ تو سیدنا عمر پھر پوچھتے ہیں وَمَا الَّذِي يُدْرِي عُمَرْ، اے میری ماں یہ تو بتاؤ کہ عمر کو کیا پتا کہ اس کی رعایا بھوکی ہے؟ تو اس ماں نے کہا تھا اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اچھا اس کو خلیفہ بننے کا شوق تو اس کو پتہ نہیں ہے اس کی رعایا بھوکی ہے۔
واپس آئے، رات کی تاریکی میں بیت المال کھلوایا، بوری میں سامان ڈالا، اپنے کندھے پہ رکھا۔ صحابی ساتھ کہتے ہیں میں اٹھاتا ہوں، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو بھی عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ جا کے وہاں سامان پیش کیا، ساتھ مل کے کہا کھانا پکاؤ۔ صحابی کہتے ہیں ذمہ داری تو ادا ہوگی، واپس چلتے ہیں۔ کہا عمر نے جس طرح پریشان اور روتے دیکھا ہے، جب تک مسکراتے نہیں دیکھے گا عمر واپس نہیں جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، ایک خیمہ نظر آتا ہے، ایک شخص پریشانی کے عالم میں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا خلیفہ سے ملنے آیا ہوں، بیوی ساتھ ہے، لگتا ہے کہ اللہ مجھے خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ کہا رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا، جو خاتون اول ہے، جا کے سیدنا عمر اپنی بیوی کو کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، آج ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے ہیں۔ فقامت وابتسمت وتوضأت فقالت ابشر۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور وضو کرتی ہیں اور کہتی ہیں حکم کیجئے۔ خاتون اول خلیفۃ المسلمین گھر سے نکلتے ہیں، کس لیے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسے انسان کی مدد کے لیے جو بڑی دور سے آیا ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو، خاتون اول کو ایز اے گائنی ڈاکٹر خیمے میں داخل کیا، کچھ لکڑیاں چنی، کھانا پکوایا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کھانا پکا کے کہتے ہیں اس شخص کو جاؤ آنسہ، اپنی بیوی کے پاس پہنچو۔ خاتون اول سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا اس کو لے کے واپس گئے۔ ادھر وہ خیمے میں سجدہ ریز ہے کہ اللہ تو نے خلیفہ کیسا بنایا ہے، اس کی رعایا کیسی ہے، خلیفہ کیسا ہوگا۔ ادھر وہ اپنے گھر میں سجدہ ریز ہیں، اللہ تو نے ایک نیکی کا موقع دے دیا، ہم سے وہ نیکی کروا لی۔ یہ وہ ہستی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عقیدہ سیدنا عمر کا وہ تھا جس کی تربیت اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے حاصل کی۔ ہجر اسود کو سب لوگ بوسہ دیتے، کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، تم پتھر ہو، تم نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ سرتاج رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اس طرح بہادر تھے، مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں اس طرح مضبوط تھے کہ مسلمانوں میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ وہ درخت جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیا جن 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے میں سب سے راضی ہو گیا، اور دوسری جگہ اعلان فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس درخت سے بھی اور اس درخت کی بھی تعظیم کرنا چاہی، کس لیے کہ وہاں سے کچھ مانگتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا اور اس درخت کو بھی کھڑوایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، صرف مانگا جائے تو اس رب سے، عزت بھی وہی دیتا ہے، دولت بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہی وہ ہے۔ اسی کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اسی کی طرف ہی اپنی خواہشوں کا رخ کرنا اچھا لگتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جہاں خالد جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، عمر نے کہا نہیں، جہاں میرے رب کی رحمت ہوتی ہے فتح ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آرڈر پاس کیا، خالد بن ولید کو بلا بھیجا کہ آج کے بعد تم معزول ہو۔ ادھر معزولی کے آرڈر پڑے، آرام سے دوسرے شخص کو بھاگ دوڑ دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سیدھے سیدنا عمر کے پاس آ کے کہتے ہیں پہلے بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج کے بعد بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا، اب حکم فرمائیے میری اگلی ڈیوٹی کیا ہے۔ اور مسلمانوں نے ثابت کیا کہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں، رب کی رحمت سے فتح ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ انسان تھے جو رعایا کا اتنا خیال کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ صدقے کا بیت المال کا اونٹ، وہ دوڑ گیا، سواری پہ بیٹھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں ہیں۔ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بعیر ند من ابل الصدقہ، یہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہے اور یہ اونٹ دوڑ گیا ہے، میں مسلمانوں کا مال ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو ڈھونڈنے آیا۔ دیکھتا ہے دیکھنے والا سخت دھوپ میں کس طرح وہ گھوڑے کو تیار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو گھوڑے اور اونٹ کو تیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی قیمت زیادہ لگے گی، مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہوگا۔ یہ وہ عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمانوں کا خیال کرتے، اپنا خیال نہ کرتے۔ اور راوی اس لیے کہتے ہیں لَظَنَنَّا أَنَّ عُمَرْ سَيَمُوتُ هَمًّا بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ رعایا کے غم میں کہیں عمر فوت نہ ہو جائے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات ہو گئی، اس فیصلے کو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ سیدنا زید نے خلیفہ سمجھ کے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیے۔ کہا تم اس وقت تک انصاف کر ہی نہیں سکتے، تم اس لائق نہیں ہو کہ انصاف کرو جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ میرے بارے میں شکایت آئی ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ جب مصر کے اندر عمر بن عاص گورنر کے بیٹے نے ایک قبطی مصری کے ساتھ گھوڑا دوڑایا، مصری کا گھوڑا آگے چلا گیا، اس نے کوڑا نکالا اور قبطی کو کوڑے کے ساتھ مارا اور ساتھ کہتا ہے انا ابن الاکرمین، میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم گھوڑا مجھ سے آگے لے جاؤ۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، مدینہ پہنچا اور آ کے کہتا ہے وا اسلاما، ہائے اسلام کی دہائی۔ عمر نے اپنا ساتھی بھیجا، بلاؤ۔ عمر کے پاس بلایا گیا، سارا قصہ سنا، پیغام بھیجا، گورنر بھی آئے، گورنر کا بیٹا بھی آئے، بلایا گیا، صحابہ موجود ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر نے تحقیق کے بعد جو کوڑا پھینکا، کہا پکڑو مصری، اضرب ابن الاکرمین، مارو اس عزت والے بیٹے کو، میں اس عدل کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے؟ اس کو سزا دلوائی کہ تم اس لیے مار رہے ہو کہ تم گورنر کے بیٹے ہو۔ پھر کہا یہ کوڑا گورنر کے سر پہ بھی رکھو۔ کہا امیر المؤمنین میرا کیا گناہ ہے؟ کہا یہ شے تیری وجہ سے مل رہی ہے۔
کہا اللہ کی قسم میرے پاس بھی یہ کیس آتا تو میں بھی یہی اس کا حل کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا یہ وہ بہادر صحابی تھے جن کو اللہ ذوالجلال نے اس قدر جو ہے وہ متانت دی تھی. اتنی بڑی بادشاہت 22 لاکھ مربع میل کا فاتح زمین پہ بیٹھا ہے, روئی جا رہا ہے, روئی جا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ اور وہ اخذ تبنا من الارض زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا, کاش میں ایک دھاگا ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا, میں قیامت کا حساب کیا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جس کے بارے میں ہرمزان کو بھیجا گیا, روم کی سلطنت سے آنے والا, اس کے ذہن میں تصور تھا سونے کا تاج پہنا ہوگا عمر نے, ریشمی لباس زیب تن کیا ہوگا. جب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور ریت پہ ہی یہ بہادر سویا ہوا ہے پتھر کو تکیہ بنا کے, تو وہ دشمن بھی بول اٹھا عدلت فامنت امیر المؤمنین, تم نے عدل کیا, دنیا جہان کے ہر ظلم سے اللہ نے تجھے امن والا بنا دیا. یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے والے تو کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں اقتدار بندے کو خراب کر دیتا ہے. یہ وہ عمر ہیں. راوی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی خطبہ دے رہے تھے. اس وقت سب صحابہ کے حالات یہ ایسے تھے, لیکن یہ خلیفہ تھے. اس وقت اللہ نے مال بھی مسلمانوں تک پہنچا دیا تھا, لیکن انہیں پرواہ نہیں ہے. خطبہ دے رہے ہیں وعلیہ ازار فیہ 12 رقعہ, ایسی چادر زیب تن کی ہوئی ہے جس کو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. صحابی جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ مصر جب فتح ہوا, جابیہ کو جب فتح کیا, حکم یہ تھا کبھی ساتھ جو جانے والا ہے وہ سوار ہوگا, کبھی خلیفہ سوار ہوگا. جب جابیہ کے پاس پہنچے تو باری کیا تھی؟ خلیفہ کے چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. اور عیسائیوں کی کتاب انجیل بھی یہی لکھتی ہے. جب دیکھا کہا یہ واقعی خلیفہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب بھی بتاتی ہے. تو سیدنا سعد نے کہا تھک گئے ہیں آپ, یہ آپ نے جوتا اپنے کندھے پہ رکھا ہے, لوگ کیا کہیں گے, ان کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, یہ تو مینرز کو نہیں جانتے. عمر رک گئے اور ایک تاریخی کلمہ بولا, کاش میرے اور آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے. سنو سعد, اگر تم سعد نہ ہوتے, تیرا مقام بڑا ہے, تو میں تمہیں آج سبق سکھا دیتا. تم کس کو ایٹیکیٹ سمجھتے ہو, تم کس کو مینر سمجھتے ہو, تم کس کو عزت کا منبع و مصدر سمجھتے ہو. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہم تو ذلیل ترین قوم تھے, ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر, اس کے مینرز کو, ایٹیکیٹس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنے لیے معیار بنایا, تو وہ دوبارہ ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال کی یہ خلافت, یہ صبح کی نماز پڑھانے والا یہ بہادر یہ نماز پڑھا رہا تھا. اور ایک دن جب حج کر کے آئے تو حج کر کے اب تہ جگہ پہ اپنا کپڑا بچھا کے لیٹ گئے اور کہتے ہیں اللہ کبرت سنی, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, وضعفت قوتی, میری قوت بھی کمزور ہو گئی ہے, اب مجھے اپنے پاس بلا لے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس منصب پہ رہوں اور اس قوم کو ضائع کر بیٹھوں. غیر مضیع ولا مفرط, میں کہیں اپنی رعایا کو ضائع نہ کر بیٹھوں. اس لفظ کو سنیے, آج
لمحہ فکریہ ہے دنیا کے لیے. جو کسی بھی چھوٹی یا بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کو یہ لفظ یاد رہنے چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں مجھ سے رعایا ضائع نہ ہو جائے، میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں کہ ان کے حقوق نہ پورے کر سکوں. اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلدی فی سبیلی، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا. واجعل موتی فی بلدی رسولک، اللہ یہ شہادت بھی مجھے مدینے میں دینا. بیٹی ایک دن پوچھتی ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابا جان ایک بات تو بتائیے، مدینے میں بھی آپ کی حکومت، آپ تو کہاں تک اپنی حکومت لے گئے، آپ کہہ رہے شہید آپ مدینے میں ہوں گے، ایسا کیسا ہوگا؟ کہا بیٹی ایک بات بتاؤں، سألت ربی، بات یہ ہے میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے، وَأَرْجُ أَن يُلَبِّي رَبِّي، اور مجھے امید ہے میرا رب میری بات کو پورا ضرور کرے گا. اور وہی کچھ ہوا. جب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابو لؤلؤ المجوسی، یہ مجوسی اس وقت حملہ کرتا ہے، خنجر کے وار کرتا ہے. سورت یوسف کی تلاوت جاری ہے اور اکثر سورت یوسف صبح کی نماز میں سیدنا عمر پڑھا کرتے تھے. جب اس آیت پہ پہنچے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وار کیا تو فوراً زبان سے یہ کلمات نکلے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. ابھی سیدنا عمر گرے تو صف اول میں عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر، جو صف اول کے نمازی عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے تھے، آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائی. ابو لؤلؤ المجوسی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا دوڑا، اس کو پکڑ لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جب ان کو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال هل اکملت الصلاۃ، مجھے ذرا بتاؤ میں نے نماز مکمل کر لی تھی. هل صلیت، کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی. تکیہ لایا گیا، ٹیک لگوائی گئی، کہتے ہیں نہیں. ضعوا رأسی علی التراب لعل اللہ ان یرحمنی، مجھے مٹی پہ ہی لیٹنے دو، شاید کہ میرا رب مجھ پہ رحمت کر دے. یہ وہ ہستی تھی اس وقت مسکرا کے آسمان کی طرف دے کے کہتی ہے یا من لا یزول ملکو، یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ ہستی جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، آج وہ تم سے سوال کر رہا ہے کہ جس کی خلافت آج ختم ہو رہی ہے اس پہ رحم فرما دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اللہ کے پاس چلے گئے، آخری لمحات میں تھے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا پتہ کرنے کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اس حیرانگی میں، اس غم میں آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، کہا کہ اسلام میں آپ نے بہت حصہ ڈالا اس کی عظمت میں، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. تو سیدنا عمر رونے لگ گئے، کہا سنو، لا لی ولا علی، مجھے میرا رب اگر کچھ لے بھی نہ اور دے بھی نہ، برابر بھی چھوڑ دے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. وہ جب پتہ کر کے جانے لگا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی. کہتے ہیں ردوا علی الغلام، اس بھائی کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا. کہتے ہیں ارفع ازارک، او بھائی یہ چادر ٹخنوں سے اٹھا لو، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، اس چادر کو اٹھا لو ٹخنوں سے، تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اس میں ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اتقى لربك، تیرے متقی ہونے کی بھی نشانی ہے. موت و حیات کی کشمکش میں بھی خیر خواہی اور نیکی کا پیغام نہیں چھوڑا. اللہ ذوالجلال اس ہستیوں کا ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور
اس ہستی کے اس نظام کو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی کے کچھ پہلو آپ نے سنے، یہ وہ عمر ہیں جو ازواج مطہرات کی خبر گیری کو سب سے پہلی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ کوئی بھی پھل آتا تو سب سے پہلے یہ پھل اور میوہ اہل بیت کو بھیجتے، اپنی بیٹی حفصہ کے پاس بعد میں بھیجتے۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول سے دعائیں کرواتے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے رب کے پاس چلے گئے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، پہلے ہم اللہ کے رسول سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ بھی اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں دعا کر دیں، اللہ بارش دے دیں۔ ہوا کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پہ پرنالا لگا ہوا تھا، کوئی جانور ذبح کیا تو خون گرا، عمر کو شکایت کی گئی، کہا اس کو کھیڑ دو، وہ کھیڑ دیا گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا عمر جانتے ہو یہ کس نے لگایا تھا؟ کہا کس نے لگایا تھا؟ کہا یہ سید المرسلین نے لگایا تھا۔ عمر کی جان کے لالے پڑ گئے، کہا میرے ساتھ آؤ، میرے کندھے پہ سوار ہو کے ابھی لگاؤ اس کو، یہ محمد کریم نے لگایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عمر تھے سیدنا حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، جو اللہ کے رسول کے پھول ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ محمد کریم سے بغض رکھتا ہے۔ جب لباس یمن سے آئے، تقسیم ہو رہے تھے، ایک لباس پہنایا پورا نہیں آیا، دوسرا پہنایا پورا نہیں آیا، کہا نہیں، جب تک میرے ان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرے پھول ہیں، دوبارہ قاصد یمن میں بھیجا، جاؤ جب تک ان کے ماپ کے لباس نہیں آئیں گے یہ پہنیں گے نہیں، عمر نہیں پہنے گا۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا مشیر خاص بنایا تھا تو سیدنا علی کو بلایا تھا۔ جب ہر معاملے میں مشورہ کرتے تو سیدنا علی سے، فارس کو توڑا، رومیوں کو شکست دی تو اس میں مشورے میں سب سے آگے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن ان کے گھر چلے گئے، کہتے ہیں علی مجھے ایک بات تو بتاؤ، آپ سے میری محبت کتنی ہے؟ کہا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہا ویسے تو اس گھر کے ساتھ میری محبت اتنی ہے کہ مجھے اس جان سے بھی پیارے ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے، اللہ کے رسول میری جان سے بھی پیارے تھے، میری ایک خواہش ہے علی اگر تم ام کلثوم کا نکاح مجھے دے دو، قیامت کے دن میرا ایک اور رشتہ محمد مصطفیٰ کے خانوادے سے بن جائے گا۔ کہا عمر اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کیا، 40,000 درہم مہر ادا کیا۔ اللہ نے رقیہ اور زید دو بیٹی اس ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر کو عطا کی۔ یہ وہ عمر ہے جب یہ دنیا سے چلے گئے تو سیدنا علی ایک چادر بہت پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی یہ چادر کا کیا راز ہے؟ اور تم یہ چادر اکثر پہنتے ہو؟ کہا بتا دوں، انہو کسانی خلیلی و صفی عمر،
लोगों ये चादर मेरे दुनिया के सबसे प्यारे उमर ने मुझे दी थी, आज वो दुनिया में नहीं रहा, ये राज इसका ये है, मैं इसलिए पहनता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से चले गए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए जब शादी की सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद तो अपने पहले बेटे का नाम अबू बकर रखा, दूसरे का नाम उमर रखा, तीसरे का नाम उस्मान रखा और मोहम्मद बिन अली बाक़िर रहिमहुल्लाह इसलिए कहा करते थे मन लम यारिफ फ़ज़्ल अबी बकर व उमर फ़क़द जहिल सुन्नह। जो तमाम सहाबा से अबू बकर उमर की फजीलत को नहीं पहचानता वो सुन्नत से जाहिल है। और सईदना अली को अबू जुहैफा कहते हैं अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बेहतरीन इंसान, कहा रुक जाओ मैं बताता हूँ सबसे बेहतरीन कौन था। कहा सबसे बेहतरीन अबू बकर था, उसके बाद उमर था। फिर फरमाया एक दूसरी मर्तबा जिसने अबू बकर उमर की फजीलत से बढ़ के मुझे बताया मैं उसको उतने कोड़े लगाऊंगा जितना मुफ्तरी को लगाए जाते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इसलिए इमाम जाफर सादिक रहिमहुल्लाह कहा करते थे बरी अल्लाह मन तबर्रा मिन अबी बकर व उमर, अल्लाह उनसे बरी है जो अबू बकर उमर से बरात का इजहार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के साथ कितनी थी। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सवारी पे सवार हुए, आगे बढ़ के अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने मुहार पकड़ ली, कहते हैं अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे पीछे हट जाओ, तुम मेरी सवारी के मुहार न पड़ो, तुम्हारी इज्जत बहुत है। कहा हाकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिउलमाइना, हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया ही ऐसे है कि उलमा की ऐसे ही तकरीम करते हैं। कहते हैं अरिनी यदक, जरा मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हाथ निकाला, फ़क़ब्बलहा, तो सईदना ज़ैद ने बोसा दे के कहा हमें भी अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया है कि अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करनी। ये एक मुसलमान का ईमान है, ये उसका अकीदा है। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं उस दिल में ईमान नहीं होता, और जिस दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं उस दिल में ईमान नहीं होता। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इन्हीं को ही जन्नत की बशारत दी। रब ताला से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल क़यामत के दिन इन सहाबा की रिफ़ाक़त हम सबको नसीब फरमाए। मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, मेरी गुजारिश है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखिएगा। एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह हमें रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक दे, और अल्लाह ज़ुल जलाल हमें सहाबा की अज़मत को पहचानने और उनके मुताबिक ईमान बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस वतन अज़ीज़ की भी हिफाजत फ़रमाए। हर किस्म के फसादात और झगड़ों से उम्मत को बचाए, और जो इस वतन की तरफ मैली आँख करना चाहता है अल्लाह ज़ुल जलाल उनको नेस्त व नाबूद फरमाए। और ये भी ज़िम्मेदारी है मेरी और आपकी, इस वक्त इस वतन अज़ीज़ पे ये वक्त है कि हम कोई भी दुश्मन अगर आँख खोलता है, ज़ुबान खोलता है, तो उनकी आँख को निकालने के लिए अपनी फ़ौज और ज़िम्मेदारों के कदम के साथ कदम मिलाएं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे अंदर जुर्रत व बहादुरी पैदा फरमाए और बुज़दिली से हमें बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दे दो मेरा छोटे बच्चे से चालन नहीं गया स्पीकर बंद है
अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। अदल व इंसाफ का तकाज़ा आपने सुना है, ये भी तकाज़ा है अदल का, जिसने अज़ान कही है उसको तकबीर कहने दी जाए। ये अजारादारी नहीं होती कि किसी को मर्ज़ी पकड़ा दे, जो बात सुनते हैं उस पर अमल भी करते हैं। मुअज़्ज़िन का काम है कि वो ख़ुद अज़ान के बाद तकबीर कहे। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
अल्लाह سمع الله لمن حمده الله